وعلیکم السلام وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. چلیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم شروع کرتے اپنی کلاس کو. رسول اکرم شفیع معظم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اطہر کے رنگ کی ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا رنگ نہایت ہی خوشنما تھا. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، یوں لگتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چاندی میں ڈالا گیا ہے. اور سبل الہدی میں تذکرہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید تھی. حضرت فاضل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا، یعنی سفیدی اور سرخی کے درمیان تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشنما صورت تھے کہ جو ایک بار دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نشہ اس طرح کا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک اور پیارے سے چہرے کا دیدار عطا فرمائے، نصیب فرمائے. جنہوں نے دیکھا وہ بار بار دیکھے، نہیں دیکھا وہ ہزار بار دیکھے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اب ہم آتے اپنے درس کی طرف. پہلے میں بات کروں گا کل کی کلاس کے بارے میں. چلیے محمد زین رفیق آپ بتا دیں اگر آپ کا اگر منادہ جو ہے، اگر منادہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کس طرح سے آئے گا؟ وعلیکم السلام. ہاں میسیج کر رہے ہیں، شاید کہیں بزی ہیں یہ. چلیے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. چلیے منظر نذیر آپ بتا دیں اگر منادہ اگر مشابہ مضاف ہو تو کس طرح سے اس پہ اعراب آئے گا؟ السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو فتح والے تنوین سے آئے گا. فتحہ والے تنوین سے آئے گا. یہ کون سا تنوین؟ فتحہ والے تنوین سے آئے گا. مطلب دو یعنی زبر. ہاں اس پہ کیا تو بولے نا نصب، اس پہ نصب آئے گا، تنوین والا نصب آئے گا، جی سر. ہے نا. تنوین سے تو جر بھی آ سکتا ہے، نصب آئے گا اس پہ. ماشاء اللہ. چلیے آپ میوٹ کیجیے. ماشاء اللہ آپ میوٹ کیجیے. اچھا ربابی آپ بتا دیں اگر منادہ نکرہ معینہ ہو تو کس طرح سے اس پہ اعراب آئے گا؟ مرفوع. جی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. جی مرفوع آئے گی سر. ہاں مرفوع آئے گی. ماشاء اللہ. کس طرح سے مرفوع سے آئے گا والا رفع آئے گا؟ پیش سر. مفتوح. دمہ. ہاں دمہ سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلے آپ میوٹ کریں. اچھا شجرت فیاض السلام علیکم. آپ انمیوٹ کریں. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ بتا دیں اگر آپ کا منادہ نکرہ غیر معینہ ہے تو اس ٹائم اس پہ اعراب کیسے آئے گا؟ منصوب آئے گا تنوین سے، نصب والا تنوین. منصوب. ہاں ماشاء اللہ نصب والا تنوین آئے گا. ماشاء اللہ بہت صحیح ہے.
آپ میوٹ کیجیے. چلیے افلا فیاض آپ مجھے بتا دیے اگر آپ کا منادہ مفرد معرفہ ہے تو حرف ندا لگانے کا. پھر یہ ہوگا مطلب مرفوع ہوگا سنگل پیج سے آئے گا ہاں سیم دمہ سے رفع آئے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. تو یہاں پہ نا آپ لوگ ایک بات ایڈ کر لیجیے کہ جو میں نے بتایا نا مفرد جب نے مفرد معرفہ کی بات کر لی اس میں آپ ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا. اس میں آپ ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا منادہ ہے یہ جو منادہ ہے یعنی کیا اگر یہ کیا ہے جی اگر یہ مفرد معرفہ ہے مفرد معرفہ ہے. مفرد معرفہ مطلب مرکب نہیں. مفرد بولے تو مرکب نہیں ٹھیک ہے نا یہ مرکب نہیں ٹھیک ہے جی. تو دیٹ مینس کہ یہ واحد ہو سکتا ہے. اس کی مائک آن ہے آن ہے بھائی اپنی مائک وداؤٹ اینی ریزن آن نہ کریں. اچھا میں نے بولا کہ جو منادہ یہ بھی ہو سکتا ہے تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. پھر جمع میں تو یہ تو مکسر بھی ہو سکتا ہے پھر جمع مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں واحد کی بات ہم نے کل ہی کر لی تھی. بات یہاں پہ سب مرفوع ہوگا. یہ مرفوع یہ سب کیسز میں مرفوع ہی ہوگا. مفرد معرفہ ہے تو جب اس پہ حرف ندا آئے گا تو یہ مرفوع رہے گا. ٹھیک ہے نا چاہے واحد ہو یا جمع مکسر ہو. واحد اور جمع مکسر یہاں دمہ سے رفع آئے گا یہاں دمہ پر مب ہوگا. دیٹ مینس ہمیشہ اس پہ دمہ ہی رہے گا دمہ سے مرفوع ہوگا. کس کس کیس میں واحد میں کل پڑھا تھا نا یا رجل ہے اس کیس میں بھی یا رجال. ٹھیک ہے جی یا رجال جمع مکسر ہے اس کیس میں بھی کیا ہوگا دمہ سے اس پہ رفع آئے گا. تو یہ دو قسم ہٹا دیتا ہوگا واحد کی بھی اور مکسر کی بھی. اب مان لیجیے اگر یہ تثنیہ ہے اگر یہ تثنیہ ہے تو کیا ہوگا مرفوع ہوگا. مرفوع بولے تو الف نون سے آئے گا پھر میں الف نون ہوگا یا رجلان اس طرح سے یا رجلان سوری رجلان نہیں ابھی جو میں نے رجل بولو اصل میں نکرہ کے لیے بھی ایسے آئے گا یا رجلان نکرہ کے لیے بھی نکرہ مان لیجیے اگر یہ یا زیدان اے دو زیدو. ٹھیک ہے جی اگر دو زید ہوں گے یا زیدان تو الف نون سے یہ رفیع حالت اس کی ہوگی یا زیدین نہیں آئے گا. یہ ہوگی تثنیہ کی بات. ٹھیک ہے جی یہ ہوگی تثنیہ کی بات. اب اگر مذکر سالم ہوگا تو واو نون سے آئے گا یا مسلمون یا مسلمون. ٹھیک ہے نا واو نون سے آئے گا اس کی رفیع حالت یہ ہوتی نا اس طرح سے آئے گا. اب آج کی بات کر لیتی آگے والی بات کر لیتے. دیکھیں اگر یہ جو آپ کا منادہ ہے جو آپ کا منادہ ہے اگر باللام اگر وہ معرف باللام ہو اگر منادہ معرف باللام ہو ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں کیس میں حرف ندا یا حرف ندا تو اس صورت میں حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ان کے بیچ میں اگر منادہ مذکر ہو تو ان کے بیچ میں یا تو ہم ایوہا کا یوز ایڈیشن کر لیتے ہیں یا یعنی حرف ندا پلس ایوہا یا پھر ہاذا یا پھر ایوہازا.
یا کیا ایڈ کریں گے، یا ایوہا یا پھر ہاذا یا پھر ایو ہاذا، ان ایک ایڈ کر لیں گے. کب؟ اگر منادہ مذکر ہے اور معرب باللام. اگر منادہ مذکر ہے اور معرب باللام تو حرف ندا کے یعنی یا پلس ایوہا یا پھر یا پلس ہاذا یا پھر یا پلس ایو ہاذا، اور پھر اس کے بعد معرب باللام والا منادہ، اس طرح سے ہوگا. اگر آپ کے پاس ہے الانسان، منادہ کیا ہے؟ الانسان. حمیرہ بشیر، آپ مجھے بتا دیں یہ الانسان معرفہ ہے نکرہ؟ حمیرہ بشیر، حمیرہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ حمیرہ پتہ نہیں کہاں ہے. چلے رافیہ آپ بتا دیں یہ الانسان معرفہ ہے نکرہ ہے؟ سر معرفہ. کیا ہے؟ کیوں؟ سر اس کو یہ لام کیسے؟ ہے آگے ال. الف الف لام ہے آگے تو یہ معرب باللام. ماشاءاللہ. اگر دیکھیں رافیہ، اگر آپ کو معرب باللام کے سامنے حرف ندا لگانی ہو، یعنی اس کے سامنے آپ یا لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یا الانسان نہیں لکھیں گے، نہیں، بلکہ ان کے میں ہم ایڈیشن کریں گے، یا پھر ایوہا، اس طرح سے آئے گا یا ایوہ الانسان. یا ایوہ الانسان. اگر آپ سورہ انفطار اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اللہ فرماتے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز کریم رب سے دور کر دیا، کریم رب سے ہٹا دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس سے تمہیں پیدا کیا پھر خوب باقی چیزیں. فی ای صورت ما شاء رکبک، اتنی اچھی پیاری سی صورت میں تمہیں وہ بنا دیا، مولڈ کیا. خیر یہاں بھی اگر معرب اللام ہے آپ کا منادہ، حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں آپ ایڈیشن کر لیں گے ایوہا کا، یا پھر ایڈیشن کر لیں گے یا حاضر رجل، یا حاضر رجل، رجل، یا حاضر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح سے، یا پھر یا ایو حاضر رجل، یا حاضر الانسان، اس طرح سے. ایو حاضر الانسان، یا ایو حاضر الانسان، یا ایو حاضر رجل، یا ایوہ الرجل، یا ایوہ الانسان، اس طرح سے ہم ایڈیشن کر لیں گے. یا ایوہ النبی، قرآن کی آیت ہے نا، یا ایوہ النبی انا راک شاہدا و مبشرا و نذیرا. جی منزہ ہیں ایڈریس کر دیے، فرمائے. جی پوچھیں. کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نو سر. چلے. یا ایوہ النبی ایوہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالی کی طرف سے بلانے والا، داعیا الی اللہ باذنہ، اس کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. وسراجا، آپ کو چمکانے والا آفتاب بنا کے بھیجا. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس طرح سے یا ایوہ النبی، یہ نبی کیا ہے؟ معرب باللام، حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایوہا کا ایڈیشن ہو گیا. یہ بات تھی کب؟ جب منادہ کیا تھا؟ معرب باللام اور تھا مذکر. اگر معرب باللام لیکن ہوگا مؤنث. اگر آپ کا منادہ معرب باللام ہے
اگر آپ کا منادہ معرب باللام ہے اور ہے مؤنث تو اس ٹائم آپ ایڈ کریں گے ایتھا. کیا ایڈ کر لیں گے؟ ایتھا. یا اس حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں آپ ایڈ کر لیں گے یا ایتھا البنت، اس طرح سے اے لڑکی، یا ایتھا البنت. اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. یا ایتھا، کسی چھوٹی بچی کو بلند ہو. اور قرآن میں رب کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ، اس طرح سے. نفس المطمئنہ. نفسوں کی بھی نا قسمیں ہیں، نفسوں کی بھی قسمیں ہیں. ایک نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، ایک نفس لوامہ. یہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہم ان میں ایڈ کر لیں گے ایتھا، ٹھیک ہے نا. جب مؤنث ہوگا، جب آپ کا یہ مناد مفرد باللام، سوری معرب باللام ہے، جیسے نفس یہ مؤنث ہے، عربی میں نفس مؤنث ہوتا ہے اور معرب باللام ہے. تو اس سے ہم نے کیا ایڈ؟ ہاں یہ تو بنت بھی مؤنث ہے نا، اس لیے ایتھا ایڈ کر دیں. یا ایتھا البنت مؤنث ہے، معرب باللام ہے، تو ایتھا ایڈ کر دیں. تو ایہا ایڈ کر لیں گے، پھر ہاذا ایڈ کر لیں گے، ایو ہاذا ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. پلیز میوٹ کر لیں کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے اس کی بات کر لی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کا منادہ معرب باللام ہے اور مذکر ہے تو حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں ایہا ایڈ کر لیں گے یا کر دیں گے ایڈ کر. اور اگر یہ مؤنث ہوا، معرب باللام ہے، مؤنث ہے، تو ایتھا ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب کرتے ہیں آگے والی بات. جو اس میں جلالت اللہ ہے، یہ جو لفظ اللہ ہے نا، ورڈ اللہ، اگر یہ منادہ ہوگا، یعنی اگر ہمیں اللہ کو پکارنا ہوگا تو ہم ہمیشہ یا ایڈ کریں گے، ایہا ایڈ نہیں کریں گے، ہے نا. جو باقی حروف ندا ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے. ہمیشہ یا ہی یوز ہوتا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. یا اللہ، اس طرح سے ہم استعمال. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے کیس میں، جب ہم دعا مانگتے ہیں، اس کیس میں اس یا کو امٹ کرتے ہیں. اس کیس میں دعا کی صورت میں اس یا کو امٹ کر لیتے ہیں، یا کو امٹ کر لیتے ہیں، اور آخر میں میم مشدد کا ایڈیشن کر لیتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ یا امٹ کر کے کیا بنا؟ اللہ. کیا بنا؟ اللہم. میم مشدد ایڈ کر لیں گے، یعنی میم پہ تشدید آئے گی، تو کیا بنا؟ اللہم. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا اے اللہ. یہ بالکل ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس ٹائم ہم یا کو امٹ کر کے آخر میں میم مشدد ایڈ کر لیں گے، اللہم. اس طرح سے آپ نے جب درود پڑھتے ہیں نا، آپ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم کا اے اللہ. عادل بھائی آپ میوٹ کریں. عادل بھائی یہ بار ایک منٹ میں I won't let anybody to mute. آپ کوئی انمیوٹ نہیں کر سکتا. اللہم جب ہم مانگیں گے اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ یا اومٹ کر کے میم مشدد کر لیں گے، تو کیا بنے گا؟ اللہم. کیا بنے گا جی؟ اللہم. اس صرف سے دعا کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس طرح سے یہ اللہم یہ کیا ہے ایکچولی؟ اے اللہ. یہ ہی ہے، یہ یوز
بات سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اچھا، میں نے تو آپ کو میوٹ کر دیا سب کو. اب میں چلیے آگے بات کر لیتے ہیں. اگر کرینہ موجود ہو، اگر کرینہ موجود، کرینہ مطلب اگر کوئی وے ہو، کوئی پاسبلٹی ہو، اس ٹائم منادا کو حذف بھی کر سکتے ہیں. منادا کو یعنی نہ لکھا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے. منادا کو امٹ کر سکتے ہیں، ڈراپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن کی ایک آیت ہے، الا یسجدوا، الا مطلب خبردار، یا مطلب یہ حرف ندا ہے، اے پھر ہے اسجدو. اے خبردار، اے سجدہ کرو. کیا لگتا ہے آپ کو یہ کس کے لیے ہوگا؟ اوبویسلی کسی قوم کے لیے نا، لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ قوم الا یا ہے نا، یہاں پہ قوم کیا ہوگا؟ الا یا قوم، یہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، قوم کو حذف کر لیا گیا ہے. تو بھئی یہاں کرینہ کیا ہے؟ آپ قوم جو ہے وہ محذوف ہے، کہ میرے پاس کرینہ یہ ہے کہ جو حرف ندا یا ہے وہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوگا، وہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوگا. کسی اسم کو ہی ہم پکاریں گے، فعل کو کریں گے. اس یا کے بعد جو ہے نا اس جدو، یہ فعل امر ہے، یہ حکم ہے سجدہ کرو، یہ فعل ہے. تو فعل سے پہلے یا ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ مینس کہ یہاں کوئی نہ کوئی اسم تھا جو بتا رہا ہوں. یہاں پہ حذف کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوم حذف ہے، قوم، یہ قوم کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس ایسی کوئی وے ہو، کرینہ موجود ہو، اس ٹائم آپ کو حذف کر سکتے ہیں، منادا کو حذف کر سکتے ہیں. اس ٹائم آپ منادا کو حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھار نا، کبھی کبھار کیا ہے، کبھی کبھار ہم حرف ندا کو بھی حذف کر لیتے ہیں، حرف ندا کو بھی حذف کر لیتے ہیں، اس کو بھی حذف کر لیتے ہیں کبھی، جبکہ ترجمہ حرف ندا کا ترجمہ ہوگا. پہلا کیس کب ہے؟ جب آپ کا منادا علم، اگر آپ کا منادا اس میں علم ہے، اگر آپ کا منادا اس علم ہے، کسی پرٹیکولر شخص کا نام، کسی پرٹیکولر جگہ کا نام، کسی پرٹیکولر چیز کا نام ہے نا. ویسے ہم شخص کو لیں گے، لیکن اس میں علم ہے تو کیا ہوگا؟ اس ٹائم حرف ندا کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہ بھی کر سکتے. فار ایگزامپل سورہ یوسف کے اندر، یوسف عارض عن ھذا، یوسف عارض عن ھذا. یوسف عارض عن ھذا، ہمیں کیا ہے؟ یا یوسف. تو اس میں علم ہے سامنے، اس میں علم کے سامنے، اس میں علم سے پہلے آپ اگر اس میں علم کو آپ کو پکارنا ہو تو اس ٹائم آپ انہیں زید ہے نا، ابھی ہم کہتے ہیں یا زید، جو آگے والا جملہ ہوگا. فار ایگزامپل اگر مجھے کہنا ہوگا یا زید خذ بیدی، اگر مجھے کہنا ہوگا اے زید میرے ہاتھ کو پکڑ، تو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں زید خذ میرے ہاتھ کو پکڑ. ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائم ہم نے اس کو پکارا بھی اور حرف ندا حذف بھی کر لیا، امت بھی کر. اسی طرح سے قرآن کی ایک یہاں بھی یا حذف کیا گیا ہے، یا کیا ہے؟ omit کر لیا گیا ہے، ڈراپ کر لیا گیا ہے. تو اس میں علم کے سامنے آپ چاہیں تو یا کو حذف کر، اس کو صرف نام سے پکار سکتے ہیں، یا لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کیس، اگر آپ کا منادا معرب باللام، اگر آپ کا منادا معرب باللام ہے اور ایو کے ساتھ، اس میں ایو بھی ہے، معرب باللام ہے اور ایو بھی ہے اس میں ساتھ، اس ٹائم بھی آپ اس حرف ندا یا کو حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ جیسے پڑھتے ہیں نا اتحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو اصل میں کیا ہے؟ وہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ہے نا. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا نا، وہ اپنا ہینڈ ریز کرے گا، کیونکہ آپ لوگ انمیوٹ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ لوگ خامخواہ مائک آن کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں شور میں. السلام علیکہ ایھا النبی.
ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا آپ، اصل میں کیا ہے یہاں پہ یا ایھا النبی، اصل میں کیا ہے یہاں پہ یا ایھا النبی، کیونکہ یہ نبی منادہ ہے، النبی یہ معرب لام ہے، اور اس کے سامنے ایھا ہے، تو یہاں پہ آپ یا کو حذف کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں السلام، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ہینڈ ریز کرے. اچھا، اس کے بعد تیسرا کیس میں نے دو بتا دیے. پہلا کیس اگر منادہ اسم عالم ہے تو آپ حرف ندا یا کو حذف کر سکتے ہیں. کیس نمبر 2 میں نے بتا دیا، اگر منادہ معرب لام ہے ایو کے ساتھ، یعنی ایھا اسم ساتھ ہے یا ایتو ساتھ ہے، ڈیپینڈنگ اپان کہ مذکر ہے مونس ہے. اگر مذکر ہوگا تو ایھا ساتھ ہوگا، مونس ہوگا تو ایتوہا ساتھ ہوگا، اور معرب لام ہے، اس کیس میں بھی آپ یا کو حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. تیسری بات، تیسرا پوائنٹ، اگر منادہ، تیسرا پوائنٹ جو آپ کو منادہ ہے، اگر منادہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، معرفہ کی طرف مضاف ہو، مضاف ہو سکتا ہے معرفہ کی طرف یا پھر نکرہ کی طرف. اگر نکرہ مخصوصہ بنے، معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ بن جائے گا. اگر یہ معرب بالاضافہ ہے، اگر منادہ معرب اس کیس میں بھی آپ حرف ندا یا کو حذف کر سکتے ہیں، تو میننگ سمجھ آ جاتی ہے پکارنے کی میننگ وداؤٹ یوزنگ حرف ندا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سوری حسنتن، حسنہ، کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو یہاں منادہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارا رب. تو مضاف ہے، رب ہے نا. تو معرفہ ضمیر کیا ہے؟ معرفہ ضمیر کی طرف مضاف ہے رب. تو کیا رب کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف. تو یہاں پہ کیا ایکچولی یا ربنا، ایکچولی یا ربنا، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے معرفہ کی طرف تو یہاں پہ یا کو حذف کر سکتے، تو کر دیا حذف سمپلی پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہے نا. اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو. تو میں نے کیا کتنی باتیں، حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں اگر منادہ اسم علم ہو، یا پھر منادہ معرب باللام ہو ایو یا ایتو کے ساتھ، یا پھر منادہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، آپ اپنے حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں. اب آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتا دیں، آپ لوگ بتا دیں کہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کسی کا کوئی کنفیوژن تو پوچھیں. کیا یہ سمجھ آ گیا؟ کیا یہ سمجھ آ گیا؟ چلیے تو پھر میں پوچھوں گا. چلے شجرت فیاض آپ انمیوٹ کریں، شجرت آپ انمیوٹ کریں. جی سر. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح تن. کیوں، اس میں کیا غلطی ہے؟ زید معرفہ ہے تو واحد ہے تو مرفوع آئے گا. مرفوع آئے گا. مرفوع کیسے رکھے گا؟ جی سر. کیسے آئے گا رفع؟ اس طرح سے بنے گا رفع. یا زیدو. اب صحیح ہے؟ جی سر، ایک اب ہی صحیح ہے. دما سے.
دما سے بولے آئے گا. تو دما سے اس پہ رفع آئے گا. ماشاء اللہ. یا زیدو اس طرح سے صحیح ہوگا. یا زیدن صحیح نہیں ہوگا, یا زید صحیح نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. چلے آپ چلے منازع نذیر آپ انمیوٹ کریں. منازع آپ انمیوٹ کریں. جی آپ بتا دیں. کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ صحیح کیا ہے؟ ظالم نفسا. حیا ظالم نفسا, کیا یہ صحیح ہے؟ یس سر. صحیح ہے. کس طرح سے؟ نو سر. کیسے صحیح ہے؟ نو سر. کیوں نہیں صحیح ہے؟ صحیح نکرہ ہے تو ظالموں اس پہ فتح آئے گا. فتح آئے گا اس طرح سے. ظالمہ پتہ نہیں. پتا نہیں مطلب ایسے ایسے پتا. کسی کو پتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے یہ؟ کوئی بول سکتا ہے یہ؟ سہیل احمد. سہیل احمد جی. آپ بول. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حیا ظالمن. جی حیا ظالمن نفس. کیوں؟ سر کیوں مشابہ مضاف ہے سر. کس طرح سے؟ سر مشابہ مضاف ہوتا ہے سر, اس پر سر نصب سر تنوین کے ساتھ آتا ہے سر. آپ نے کیسے پہچانا یہ مشابہ مضاف ہے؟ سر اگر ہم سر ایسے ہی ظالمن کہیں گے تو سر پتہ نہیں سر کیا کہہ رہے سر کس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر پھر جب ہم سر نفسن کے ساتھ ظالم نفس تو ہم کو پھر سر اس کا معنی پھر پورا ہوتا ہے سر. ماشاء اللہ ایگزامپلری. بہت اچھا. حیا ظالمن نفسن یہ مشابہ مضاف. ٹھیک ہے نا. مشابہ مضاف پہ نصب آئے گا, اور یہ مشابہ مضاف اپنے بعد کے اسم پہ نصب دیتا ہے. نفسن پہ بھی نصب اسی لیے کیونکہ اس کے سامنے مشابہ مضاف. ٹھیک ہے جی. حیا ظالمن نفسن, نفس پہ ظلم کرنے والے. بہت اچھے, بہت صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے رافیہ آپ انمیوٹ کریں. رافیہ یس سر. رافیہ